میرے آقا نے فرمایا ہے المرأة اذا سلت خمسها وصامت شهرها وعطرت بالها واحسنت فرجها فدخلت الجنہ من ای ابواب شاءت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماں آپ لوگ کچھ بھی نہ کریں، ایمان والی مائیں بیٹھی ہیں، نماز کا پابند ہو جائے، نماز کا پابند بن جائے، روزہ کے وقت میں روزے کا پابند بن جائے، اپنی مال کی زکوٰۃ کا خیال رکھیں۔ آج ہم لوگ کیا ہے، ماں بہنوں کے پاس شوہر بھی جیسے 2-4 تولہ، ماں بھی دیتی ہے 2-4 تولہ سونا چاندی، لیکن زکوٰۃ کوئی نکالتا نہیں ہے، نکالتا ہی نہیں ہے۔ ابھی بتایا ابھی بتا تو واقعہ کشن گنج کا واقعہ، نام نہیں بتاؤں گا، کشن گنج کا واقعہ۔ ان کے باپ کا انتقال ہوا، باپ کا بڑا بیٹا کشن گنج میں ان کی پتہ سروس ہے ان کی، اور کشن گنج میں گھر لیا، باپ کے جنازے میں گیا۔ ہمارے بالکل بیلوا کے قریب جو ہے، گھر کے گاؤں کے قریب ہی وہ گاؤں ہے، تو کہتے ہیں ہم لوگ جب گئے تو واقعہ سنایا جی، باپ کے جنازے میں گیا، رات وہیں رہا، بیوی بھی وہ بھی سب رات رہا جی۔ کہتے ہیں یہاں سسر جی، بوڑھا سسر یہاں گھر میں تھا، باپ کا انتقال ہوا، باپ کے پاس گیا، جنازے میں شریک ہوا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو دیکھ رہا ہے گھر میں تو سب ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ زیور جس میں رکھا تھا وہ ڈبہ باہر گرا ہوا ہے۔ ارے یہ کام گرا ہوا ہے، وہ کوئی گودریج میں کسی چیز میں تالا بن کے بھی رکھا تھا، وہ ایسی جگہ رکھا تھا کوئی دیکھ نہ پائے۔ وہاں پر اتنی چھوٹی سی پیٹی، پیٹی کے اندر پیٹی، اس کے اوپر دگلا بھٹیا توشک تکیا رکھ کے اوپر بھرا ہوا تھا۔ کون دیکھا وہاں؟ 29 بھری سونا چوری کر لیا۔ تو ان کے بہنوی نے ہم سے کہا حضرت ایسے اللہ چوری نہیں کرواتا ہے۔ کہتے ہیں جب سے مجھے پتا ہے ان کے پاس اتنا سونا ہے، اللہ کا بندہ کبھی زکوٰۃ نہیں نکالا، تو جو زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کے مال کی حفاظت بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ ایسے ہی کراتا ہے۔ تو 25 سال سے زکوٰۃ نہیں نکالنا، ایک ہی بار میں نکال دیا، جب سب نکل گیا، سب نکل گیا۔ اس لیے ماں بہنوں خالی مال سب مت رکھیے کہ سونا چاندی رکھ کر زکوٰۃ نکالیے، اللہ اس مال کی بھی حفاظت، اس گھر کی بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، کرے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اپنی حیا اور پردے کی حفاظت، پردے والے زندگی گزاریے، حیا پردے کی حفاظت کیجیے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے جی۔ اور چوتھا کام یہ ہے، 5واں کام، کہ اپنے شوہر کا فرما بردار بن جائیے، شوہر کا فرما بردار بن جائیے جی۔ شوہر کا فرما بردار جی جنتی ہے، جنتی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ 5 کام کر لو، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہو اللہ پاک تمہارے لیے سب دروازہ کھول دیا ہے۔ کریں گے 5 کام انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سنو، ایک چھوٹا واقعہ سنا سنیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، ایک دن ایسا ہوا، میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ اے دیکھو یہ فلاں گھر ہے نا، یہ فلاں گھر، اس گھر میں جنتی عورت ہے۔ کس نے فرمایا؟ بولے نا کس نے فرمایا؟ کہ رسول اللہ، بولے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھول جاتے آپ لوگ۔ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ بیٹی اے دیکھو اس گھر میں جنتی عورت ہے۔ حالانکہ حضرت فاطمہ خود جنتی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن اللہ میرے ابا ان کے اس عورت کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، شاید اس کا کوئی اچھا عمل ہوگا، میں جاؤں گی دیکھوں گی کون سا عمل کرتی ہے نا، کون سا عمل کرتی ہے دیکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کے گئی، دروازہ کھٹکھٹائی، اطمینان سے گئی، کہا کون؟ میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ سنو میری ماں بہنوں، اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ وعلیکم السلام یا بنت رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے اے اللہ کے پیارے نبی کی پیاری بیٹی، وعلیکم السلام، لیکن میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ کیوں؟ میں تو ایک لڑکی ہوں، عورت ہوں، کہنا میرے شوہر نے مجھے اجازت نہیں دیا ہے، جب تک میرے شوہر اجازت نہیں دیں گے میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ کون ہے؟ پیارے آقا کی بیٹی، وہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار گئی ہے، فوراً کھول دینا چاہیے تھا، نہیں۔ اور آج ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہے سب کو پتا ہے، پتا ہے نا؟ ہاں، وہ ہم نہیں بولیں گے، سب کو پتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دروازہ
نہیں کھولی. کہا کل آئیں گے, میں اپنے شوہر سے اجازت لوں گی تب کل آئیو. کل حضرت علی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی ہیں, ساتھ میں حضرت حسن بھی. امی 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 میں بھی جاؤں گا, میں بھی جاؤں گا. یہ اچھا خاصا 8-10 سال کا بچہ چل گئے, دور تھا گھر سے, پیچھے گئے تو کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کہ کون؟ کہ میں فاطمہ. کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی جو بات کر رہا ہوں؟ کہا میرا بیٹا حسن ہے. کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی, میرے شوہر نے آپ کی اجازت دی ہے, آپ کے بیٹے کی اجازت نہیں دی ہے, نہیں کھولوں گی دروازہ. واپس چلی گئی. کہا کہ کل میں شوہر سے اجازت لوں گی تبھی آئیو اندر, میں تو نہیں. پھر شوہر بیچارہ کما کر کے شام سے آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ آئے تھے, آج بھی فاطمہ اندر نہیں آ پائی, آپ کی اجازت نہیں دیا تھا اس لیے میں دروازہ نہیں کھولی. تو کہنے لگے میرے آقا کے گھر سے فاطمہ آئے, کوئی بھی آئے, ختیجہ آئے, عائشہ آئے, حفصہ آئے, مریم آئے, سلمہ آئے, چاہے کوئی بھی آئے, چاہے جویریہ آئے, کوئی بھی آئے, تو کہتے ہیں میرے آقا کی ازواج مطہرات میں جو ہے ان کے لیے اجازت ہے, ان کے بچے آئے اجازت ہے. اب آپ اجازت مل گئی, مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے. تیسرے دن گئی تو السلام علیکم, فوراً دروازہ کھول. وعلیکم السلام, آئیے آئیے آئیے. کہا نہیں آج کیوں نہیں پوچھے, آج تو میرے ساتھ حضرت حسین بھی ہے, کل میں اور میرے ساتھ حسن, آج تو حسین بھی ساتھ آیا ہے, پھر کیوں نہیں پوچھے؟ کہ آج میرے شوہر نے اجازت دی ہے, یہ میرے آقا کے گھر سے مستورات میں سے جو بھی آئے, ان کے بچوں میں سے جو بھی آئے, ان کو اندر بیٹھا کر کے بات چیت کرنا, اسی لیے میں نے دروازہ کھول دیا. تو حضرت فاطمہ جو گئی تھی, کیا عمل ہے دیکھنے, کہا کہ بس اور میں اندر نہیں جاؤں گی, مجھے پتہ لگ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں, آپ 3 دن سے آ رہے ہیں, اندر بیٹھیے نا, کچھ پانی چائے تو ہو جائے, کچھ بات تو کیجیے, کیوں 3 دن سے آ رہے ہیں؟ کہ مجھے معلوم ہو گیا. حضرت فاطمہ کہتی ہے مجھے معلوم ہو گیا. نہیں کیا بات ہے؟ مجھے معلوم ہو گیا. چلے گئے. کہا کہ نہیں بولنا پڑے گا. وہ عورت جلدی سے بول دیجیے نا, آپ کیوں آئے تھے؟ کہا کہ میرے ابا نے فرمایا بیٹی فاطمہ اس گھر میں جنتی عورت ہے, میں دیکھنے کے لیے آنا چاہ رہی تھی کہ تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو جنتی ہے. میں سمجھ گئی کہ تو جنتی اس لیے ہے کہ تو شوہر کا وفادار ہے نا. ہاں میری ماں بہنوں, جنتی بن جائیے, شوہر کا وفادار بن جائیے, جنتی بن جائیے, بنے گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے, اللہ پاک. تو بھائیو, لیکن وفادار کون ہوگا؟ جس کا دل ہاں ایسے نہیں ہوگا. دل گندا تو بے وفا عورت, دل گندا تو بے وفا ہے, دل پاک تو وفادار عورت. اسی لیے دل پاک تو سب پاک, گھر کا ماحول پاک, معاشرہ پاک ہے نا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کریں گے دل میں انشاءاللہ کریں گے. ایک چھوٹا واقعہ سنا دیتا ہوں, اور ایک واقعہ, چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں. دیکھیے, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی میرے آقا نے فرمایا ادھر سے جو صحابی, ادھر سے جو ساتھی آئیں گے وہ جنتی ہے, ادھر سے جو ساتھی آئیں گے جنتی ہے. تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں, کون دیکھے؟ ایک صحابی آئے اور اس کے ہاتھ میں چپل ہے, چپل کو موڑ کر کے ایسے لے کر کے آگے ہے. چلیے صحابہ دیکھیے, چلیے جنتی. اس کے بعد دوسرے دن فرمایا ادھر سے جو آئیں گے وہ جنتی ہے. صحابہ دیکھ رہے یہ تو کل بھی آئے گے, آج بھی وہی جنتی ہے. تیسرے دن ادھر سے جو آئے تو کہنے لگے, رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا فرمایا ادھر سے جو آئے گا جنتی ہے. دیکھا وہی صحابی آئے. ارے اللہ, اس کے لیے 3 دن بشارت جنت کی ہو گئی. اب سنیے, حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, حضرت عبداللہ عمر ایک صحابی ہے, حضرت عمر کے بیٹے ہیں, حضرت عباس کے بیٹے, غالب علیہ سے. پھر وہ صحابی کے کیا کہنے لگے, اب تو میں اس کا پتہ لگاؤں گا کہ جنتی کیوں ہے, یہ لڑکا جنتی کیوں ہے جی. پتہ لگانے کے لیے ان کے گھر تک پہنچے. کہنے لگے حضرت ایک بات کہوں, میں آپ کے گھر میں 2-3 دن میں 1-2 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں, رکھیں گے مہمان؟ ہاں بالکل مہمان رہو, بالکل رہو میرے گھر میں. وہ تو اصل معلوم یہ کرنا تھا کہ کرتا کیا ہے. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, یہ بھی پڑھتا ہے, روزہ یہ بھی رکھتا ہے, ہم بھی رکھتے ہیں, یہ قرآن تلاوت ہم کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, یہ تسبیح پڑھتا ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں, ذکر کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں. یا آخر کیا عمل کرتا ہے کہ تینوں دن ان کے جنتی ہونے کی بشارت دیا؟ کوئی عمل تو ضرور ہوگا. تو اس کو بھی شوق پیدا ہوا, ہم بھی سیکھیں گے وہ عمل, ہے نا. ہم لوگ کوئی دیکھتا ہے تہجد پڑھتا ہے تو بڑا صوفی صاحب ہوا میں بڑا صوفی, ارے یہ سیکھو نا, وہ تہجد پڑھتا تو ہم بھی تہجد پڑھنا سیکھیں گے, ہے نا. یہ نہیں کہے گا, اور اس پر کون مارے گا؟ صوفی جی
صوفی صاحب پہلے آؤ، صوفی صاحب ایک نیک عمل کرنے والوں کو دیکھ کر اس کی زندگی کا نیک عمل لو، ان کے پاس جاؤ، ماشاءاللہ روز آپ کو اٹھ کر تہجد پڑھتا، انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے، سیکھیے، ہے نا؟ ہاں، کیوں دل گندا تو اس لیے نیک عمل بھی گندا نظر آتا ہے صوفی صاحب، ہے نا؟ دل گندا تو سب گندا ہے نا؟ تو کہنے لگے مہمان لوگ آپ کے گھر میں، کہا اچھا، تو مہمان جو بنے 3 دن میں دیکھا ہے وہی نماز، وہی تلاوت، وہی تسبیح، وہی ذکر، کوئی الگ سے کام بھی نہیں، تہجد وہی نماز، وہی اشراق، تو کوئی الگ سے کام بھی نہیں، تو یہ کیا پھر آخر یہ جنتی کیوں ہے؟ آخر وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ حضرت میں جو آپ کے پاس آیا تھا ایک بات معلوم کرنے کے لیے، تینوں دن آپ کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنتی ہے، میں دیکھنے آیا کہ کون سا عمل ہے تیرا، کوئی عمل دوسرا ہے نہیں، وہی جو تو کرتا ہم بھی کرتا، جنتی کیوں ہے؟ اب سنیے وہی بات، لاسٹ بات، اور مت پڑے گا کہ آپ کو واقعہ سمجھ گئے، لاسٹ بات، آپ لوگ تھک گئے شاید، تو سنیے، تو کیا کہنے لگے؟ کاٹ بیٹھ، 3 دن میرے گھر میں رہا نا تو، دن رات صبح شام، بتا 3 دن میں کبھی میں کسی کی غیبت کیا، کبھی کسی کی برائی کیا، کبھی کسی کی چغلی کیا، کبھی کسی کو برا بھلا کہا، میری زبان میں کبھی گندی بات آئی نہ، کہا نا، ارے میرا دل صاف ہے، آج تک میں نے کسی کے بارے میں حسد نہیں کیا، کینہ نہیں کیا، بغض نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جس کا دل گندا ہوتا ہے وہی غیبت کا اڈا بناتا ہے، دل گندا تو غیبت کا اڈا بناتا ہی ہے، تو میرا دل صاف ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ یہ دل صاف والا ہے اسی لیے جنتی ہے، تو دل صاف کریں گے جنتی بن جائیں گے، کریں گے صاف انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے سب، کریں گے صاف، ہاتھ اٹھائیے اور بولے موت تک نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، زور سے بولے نا بھائی، اللہ سب کو نمازی بنا دے، اللہ سب کے دل کو پاک کر دے، اللہ اس جلسے کی برکت سے ہمارے گاؤں میں سب کو اللہ محبت والی زندگی عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد حمدا دائما ما دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا ما خلودک، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، اللهم لك الخلق كله، اللهم لك الفضل كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتغفر لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان. اے میرے اللہ، ہم سب بہت مجرم ہیں اللہ، بڑے گنہگار ہیں اللہ، گندے دل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، گندی سوچ لے کر زندگی گزارتے ہیں اللہ. ہمارے دل گندے، ہماری آنکھیں گندی، ہماری بول گندی، ہماری نیتیں گندی، ہماری سوچ گندی، ہماری فکریں گندی، ہماری روزی گندی. اے اللہ، ہمارا ماحول گندا، ہمارا معاشرہ گندا، ہمارا رہن سہن گندا. اے میرے مولا، ہم لوگ بہت مجرم ہیں اللہ، بہت بڑے مجرم ہیں میرے مولا. اے اللہ، اللہ، اے اللہ، آپ تو گندوں کو آپ ہی پاک صاف کرتے ہیں میرے مولا. آپ ہی کی توفیق سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، آپ ہی کے فضل سے توبہ کی توفیق ہوگی تو یہ گندی چیزیں پاک ہو جائیں گی میرے مولا. اللہ سب کو توبہ کی توفیق دے دیجئے اللہ، سب کو توبہ کی توفیق دے دیجئے اللہ. ہم سب توبہ کرتے ہیں اللہ، ہم سب توبہ کرتے ہیں اللہ. اے اللہ، دل گندا نہیں رکھیں گے اللہ، اللہ گندا دل نہیں رکھیں گے اللہ. اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے میرے مولا، جھوٹ نہیں بولیں گے میرے مولا. اللہ کسی سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے میرے مولا، چغلی نہیں کریں گے میرے مولا.
ان آنکھوں سے زنا نہیں کریں گے میرے مولا. اے اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ, اے اللہ وعدہ کرتے ہیں میرے مولا. اے اللہ, اے میرے مولا, آپ کو اتنے مہربان ہیں, 70,000 بار بھی کوئی گناہ کرے تو آپ معاف کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں میرے مولا. آپ ہی نے تو فرمایا میرا بندہ تو 70 بار بھی گناہ کرے گا تو آ تو میرے پاس, تو مانگ تو میرے پاس, تو کر تو توبہ. اے اللہ آپ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں میرے مولا. اے اللہ رات کا یقین حصہ ہے, رات کے 1-1:30 بج رہے ہیں. اللہ میرے آقا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اے اللہ تو آپ آسمان دنیا پر اپنی رحمت لے کر اتر جاتے ہیں. اللہ اے میرے رحیم اللہ, اے میرے کریم اللہ, آپ تو اعلان کرتے ہیں اللہ, آپ تو اعلان کرتے ہیں حدیث قدسی میں میرے آقا نے فرمایا ہے, آپ یوں اعلان کرتے ہیں, ہے کوئی میرا بندہ, ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں گا. اللہ آپ تو اعلان کر رہے ہیں, ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگے معاف کر دوں گا. اللہ آپ تو اعلان کر رہے ہیں کوئی میرا بندہ جو جنت مانگے اس کو جنت دے دوں گا. اللہ آپ تو اعلان فرما رہے ہیں کوئی میرا بندہ جو توبہ کرے اس کی توبہ قبول کروں گا. اے اللہ آپ تو اعلان کر رہے ہیں کوئی میرا بندہ جو عزت مانگے اس کو میں عزت دے دوں گا. اے میرے مولا ہم سب بھکاری, اللہ ہم سب بھکاری ہاتھ اٹھائے ہیں, ہم سب بھیک مانگ رہے ہیں, عزت کی بھیک مانگتے ہیں, معافی کی بھیک مانگتے ہیں, جنت کی بھیک مانگتے ہیں, توبہ کرنے کی بھیک مانگتے ہیں. ہم سب بھکاریوں کو بھیک دے دیجئے اللہ, بھیک دے دیجئے اللہ, بھیک دے دیجئے اللہ, معاف کر دیجئے اللہ. یا اللہ آپ پوری امت کو اگر معاف کر دیں گے آپ کے خزانے رحمت میں مغفرت میں کمی نہیں ہوگی میرے مولا. اے اللہ آپ کے پاس تو سمندر ہے, یا اللہ آپ یہ قطرہ معافی کا بہا دیں گے تو اللہ امت کی بخشش ہو جائے گی, اللہ امت کا بیڑا پار ہو جائے گا میرے مولا. اے اللہ ایک قطرہ معافی کا بھیج دیجئے اللہ, معاف کر دیجئے اللہ, معاف کر دیجئے اللہ, اے اللہ معاف کر دیجئے اللہ. اے اللہ معافی سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے اور کوئی معاف کر بھی نہیں سکتا. آخرت کا پورا باغ ڈور پوری بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہوگی, آپ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اللہ. اللہ میرا نبی, ہم سب کا نبی, آپ کا لاڈلا حبیب قیامت کے دن بھی وہ خود معاف نہیں کریں گے بلکہ آپ سے سفارش کی بھیک مانگیں گے. آپ کے سامنے سر اللہ سجدے میں رکھیں گے, اے اللہ عرش کے نیچے سر سجدے میں رکھیں گے. آپ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. اے نبی سر اٹھائیے نا, کیا مانگتے ہیں مانگیے نا. اللہ میرا نبی مانگے گا تو کیا مانگے گا, اللہ ہر نبی مانگے گا تو خود اپنا مانگے گا, اللہ مجھے جنت دیجئے, مجھے جنت دیجئے. ہر نبی اپنی جنت مانگے گا, لیکن میرے نبی سے جب آپ کہیں گے نبی مانگ, کیا مانگتا, تو میرے نبی امت مانگیں گے. اللہ میری امت کو معاف کر دیجئے, اللہ میری امت کو معاف کر دیجئے. اللہ کتنا آپ نے لاڈلا حبیب ہم لوگوں کو عطا کیا, کتنا لاڈلا پیغمبر عطا کیا کہ پوری زندگی روئے تو امت کے لیے روئے, قیامت کے دن بھی مانگیں گے تو امت کے لیے مانگیں گے میرے مولا. اے اللہ ہم سب کو پیارے آقا کی شفاعت عطا کر دیجئے اللہ, پیارے آقا کی شفاعت عطا کر دیجئے میرے مولا. اے اللہ معاف کر دیجئے میرے اللہ. اے میرے مولا آپ اگر معاف کر دیں گے تو میرے اللہ میرے آپ کے اے اللہ ہم سب کے نبی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ پہلی معاف کر دیں گے تو سب جنت چلے جائیں گے. اللہ میرا نبی بھی خوش ہو کر جنت چلا جائے گا. میرے نبی کو آپ کہیں گے, تمام نبیوں کو آپ کہیں گے او نبیوں جاؤ اپنی اپنی جنت چلی جاؤ, اپنی اپنی جنت چلی جاؤ, سب اپنی اپنی جنت میں بھاگ جائیں گے. لیکن میرے نبی سے آپ کہیں گے او نبی, او پیارا نبی جا اپنی جنت لے لے, تو میرے نبی یوں کہیں گے اے اللہ جب تک میری امت کو میں جنت نہیں بھیجوں گا اس وقت تک میں جنت نہیں جاؤں گا. اے اللہ کتنا شفیق نبی آپ نے عطا کیا, جب تک امت کو جنت نہیں بھیجیں گے اس وقت تک اپنی جنت میں نہیں جائیں گے میرے مولا. اے اللہ پیارے نبی کے صدقے میں جنتی بنا دیجئے اللہ, ہم سب کو جنتی بنا دیجئے اللہ, جنتی بنا دیجئے اللہ. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے اللہ, معاف کر دیجئے اللہ. ہمارے ماں باپ کو معاف کر دیجئے, ہمارے سب کے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے, ہمارے ماں باپ کے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے, ہمارے استادوں کو ہمارے استادوں کے استادوں کو مغفرت فرمائیے, ہمارے تمام شاگردوں کی مغفرت فرمائیے میرے مولا. تمام امت مسلمہ کو معاف کر دیجئے اللہ, ہماری ماں بہنوں کو معاف کر دیجئے, تمام مومن مردوں کو معاف کر دیجئے, مومنات عورتوں کو معاف کر دیجئے اللہ. یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما لیجئے, جو باتیں کہی گئی
یا اللہ، ہم نے کوئی بات نہیں کہی ہے اللہ، پیارے آقا کی کچھ باتیں ہم نے سنائی ہے میرے مولا، ہم نے گفتگو کے طور پر سب کو سنایا ہے میرے مولا، اس گفتگو کو قبول فرما لیجیے اللہ، قبول فرما لیجیے اللہ، سب کے اللہ میں نے کچھ نہیں کہا ہے، میں نے ایک ہی پیغام دیا ہے، اے بھائیو دل صاف کر لو، بھائیو دل صاف کر لو، بھائیو دل صاف کر لو، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک صاف کر دیجئے اللہ، پاک صاف کر دیجئے اللہ، محبت والی زندگی دیجئے اللہ، محبت والی زندگی دیجئے اللہ، اے میرے مولا، اے اللہ، اے اللہ معاف کر دیجئے اللہ، اللہ اب تک جو دلوں میں جتنی گندگی اللہ پاک کر دیجئے اللہ، پچھلی زندگی جو گزر گئی، کبھی نماز چھوڑ کر گزری، کبھی جھوٹ بول کر گزری، کبھی ناچ گان میں گزری، میرے مولا پچھلی زندگی پر ہم لوگ نادم ہے، شرمندہ، توبہ کرتے ہیں اللہ، پچھلی زندگی پاک کر دیجئے، جو باقی زندگی رہ گئی اللہ نماز والی زندگی دیجئے، تلاوت والی زندگی دیجئے، تسبیح والی زندگی دیجئے، توبہ والی زندگی دیجئے، دعوت و تبلیغ والی زندگی دیجئے، پیارے آقا کی سنت والی زندگی دیجئے، یا اللہ پورے مجمع کو نمازی بنا دیجئے اللہ، ہمارے ماں بہنوں کو نمازی بنا دیجئے اللہ، سب کو حیا پردے والی زندگی دیجئے اللہ، ہماری اولادوں کو نیک اولاد بنائیے میرے مولا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجئے اللہ، یا اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنائیے، نیک بنائیے، داعی بنائیے اللہ، ہر چھوٹے بڑے بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے، تمام بیماروں کو صحت دے دیجئے، تمام بیماروں کو صحت دے دیجئے، تمام پریشان حال کی پریشان دور فرما دیجئے، اے اللہ جو مقروض اور ان کی قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما دیجئے، ہمارے بہت سے گھروں میں ہمارے بچے بچیاں شادی کے قابل ہیں، ان کے لیے بہتر جوڑے کا انتظام فرما دیجئے اللہ، سنت والی شادی کرنے کی توفیق دیجئے، یا اللہ اس جلسے کو قبول کر لیجئے، ہمارے جتنے بھائیوں نے اللہ سب مل کر، ہمارے بڑوں نے، چھوٹوں نے، نوجوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے سب مل کر اس گاؤں میں پہلا جلسہ کیا ہے، اس جلسے کی برکت سے گاؤں والوں پر خصوصی رحمت فرما دیجئے، سب کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، سب کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، یا اللہ اس چھوٹی سی اس مجلس کو قبول فرما کر سارے گاؤں والوں کے، علاقے والوں کے مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے اللہ، مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے میرے مولا، مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے میرے مولا، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ہمارے ملک میں لوگ پریشان ہیں اللہ، ظالم حکمران سے پریشان ہے اللہ، اے میرے مولا ہماری مسجدوں کو بلڈوزر سے اڑا رہا ہے، ہمارے گھروں کو توڑ رہا ہے، ہمارے باپ دادا دنیا سے چلے گئے اللہ، قبروں میں سو رہے اللہ، ان کو بھی چین سے سونے نہیں دے رہا ہے، قبرستانوں کو بھی ویران کر رہا ہے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، آپ تو دیکھ رہے ہیں نا میرے مولا، آپ تو دیکھ رہے ہیں میرے مولا، آپ تو بہت بڑی طاقت والے ہیں میرے مولا، آپ تو بڑی قدرت والے ہیں میرے مولا، یا اللہ، اے اللہ یہ ظالم اسرائیل، یہ ظالم امریکہ اللہ مسلمان فلسطین بھائیوں پر کس طرح سے آج سے 18 مہینے سے اللہ کتنے سب کو بے گھر کر دیا، کتنے کو شہید کر دیا اللہ، کتنے لوگ بے گھر ہو کر کتنے اللہ مجبور ہو گئے اللہ، کوئی ننگے ہو گئے، گھر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، کوئی لنگڑے ہو گئے، کان سے اندھے ہو گئے، ہاتھ سے للے ہو گئے، اے میرے مولا بموں کی وجہ سے اللہ کی زندگیاں برباد ہو گئی، گھریں برباد ہو گئی، اے میرے مولا اے آباد کرنے والے اللہ، اے میرے عزت والے اللہ، اے سکون دینے والے اللہ، بس کیجئے اللہ، بس کیجئے، بہت ہو گیا، آزمائش بہت ہو گئی، ظالموں کا ظلم بہت ہو گیا، یا اللہ ظالموں کی مدد کر دیجئے، ظالموں کی مدد یہ ہے کہ ان ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیجئے اللہ، ان کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، اے اللہ ظالم کا ظلم بند کر دیجئے اللہ، یہی بہت بڑی مدد ہے اللہ، ظالم کا ظلم بند کر دیجئے، یہی بہت بڑی مدد ہے اللہ، ہم نے ظالم کی مدد نہیں بولا ہے، ظالم کا ہاتھ بند کر دیجئے، یہی بہت بڑی مدد ہے اللہ، اللہ مدد کر دیجئے اللہ، مظلومین کی مدد فرما دیجئے اللہ، مظلومین کی مدد فرما دیجئے اللہ، ظالمین کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دیجئے، نہیں تو ایسے ظالموں سے دنیا کو پاک کر دیجئے اللہ، ان کے ظالموں کا ہاتھ مروڑ دیجئے اللہ، ان کی طاقت کو چکنا چور کر دیجئے اللہ، ظالم کو ظلم سے روک دیجئے اللہ، روک دیجئے اللہ، روک دیجئے اللہ، اے میرے مولا، اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے اللہ، تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری عیدگاہوں کی حفاظت فرمائیے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے مقبروں کی حفاظت فرمائیے، اللہ تمام مومن مردوں کی مومنات عورتوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ تمام علماء صلحاء کی حفاظت فرمائیے، تمام حفاظ کرام کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ، اے میرے مولا، اے اللہ آپ تو اتنی بڑی طاقت والے ہیں اللہ، اتنی بڑی طاقت والے ہیں کہ پوری دنیا کی طاقت ایک جگہ جمع ہو جائے،
آپ چاہیں گے تو ایک مچھر کی طرح ان کو مسل دیں گے میرے مولا۔ آپ کی طاقت تو اتنی بڑی ہے، پوری دنیا آپ کے سامنے مچھر کے پر کی برابری میں نہیں اللہ، آپ خالی چاہیں گے تو 1 منٹ میں مسل دیں گے میرے مولا۔ ایک بار اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دیجئے نا یا اللہ، ایک بار قدرت کا کرشمہ دکھا دیجئے اللہ۔ اسلام تو ہمیشہ اونچا رہا ہے اللہ، میرے آقا نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ اونچا رہے گا، اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ میرے مولا ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہم لوگ ذلیل ہو گئے، نیچے ہو گئے میرے مولا، ہم لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ، اور کبھی بدعمالی نہیں کریں گے اللہ، نہیں کریں گے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، اب راضی ہو جائیے اللہ، اب راضی ہو جائیے اللہ، اور مدد کے دروازوں کو کھول دیجیے نا اللہ، ان ظالموں کی پکڑ کر لیجیے نا اللہ، فرعون کی طرح، حامان کی طرح، قارون کی طرح، شداد کی طرح، نمرود کی طرح، اے اللہ آپ ان کی پکڑ کیجیے اللہ، جس طرح آپ نے فرعون کو، نمرود کو پکڑا اے اللہ۔ وہ ابرہہ ظالم جب اپنی تمام لشکروں کو لے کر، ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنے آیا تھا، کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا تھا، میرے اللہ آپ ان کو آنے دیے، آپ نے ان کو آنے دیا۔ جب قریب آیا تو آپ نے ارسل علیہم طیرا ابابیل، آپ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا تھا، اور ان کے چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکری تھی میرے اللہ، جب وہ کنکری گرتی اوپر سے تو ان کے ہاتھیوں کی اوجریاں، بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے، مغز نکل جاتا تھا، ان کے بوٹی بوٹی ہو جاتی تھی، ان کے فوجوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے میرے اللہ۔ اے رب ذوالجلال آپ کی قسم کہ اللہ وہ تو پتھر کی طاقت نہیں تھی اللہ، وہ تو آپ کی قدرت والی طاقت تھی اللہ۔ آج بھی تو آپ وہی اللہ ہے میرے مولا، آج بھی تو آپ وہی اللہ ہے میرے مولا۔ اے اللہ آپ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ قدرت والے میرے مولا۔ اے اللہ آپ اپنے لاڈلے حبیب کے صدقے میں اللہ مدد کا دروازہ کھول دیجیے اللہ، اپنے لاڈلے حبیب کے صدقے میں مدد کر دیجیے اللہ، مدد فرما دیجیے اللہ۔ اے میرے مولا مانگنا نہیں آتا آپ کو تو دینا بہت آتا ہے، بغیر مانگے عطا کر دیجیے اللہ، بغیر مانگے عطا کر دیجیے اللہ، بغیر مانگے عطا کر دیجیے۔ رمضان کا مہینہ مبارک گزر گیا، مہمان آیا تھا، 29 دن میں مہمان چلا گیا، ہم لوگ جتنی ناقدری کی اللہ اسے معاف کر دیجیے، جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، نماز، تسبیح، تلاوت، اللہ تعالیٰ نے سب کو قبول فرما لیجیے اللہ، سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے اللہ، فیصلہ فرما دیجیے اللہ، فیصلہ فرما دیجیے میرے مولا۔ اے اللہ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کیا، بہت سے امید رکھے نہیں کر سکے، تمام بھائیوں کی جائز تمنا پوری کر دیجیے اللہ۔ بہت سے بچے ہمارے نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بہت سے امتحان دیے ہیں، تمام بھائیوں کو اعلیٰ نمبرات سے ہمارے بچیوں کو کامیاب کر دیجیے اللہ، اللہ ہمارے بچیوں کو کامیاب کر دیجیے اللہ، سب کو نیک بنائیے، داعیہ بنائیے اللہ۔ اے میرے مولا، اے اللہ ہم سب نے اس وقت صورت اخلاص کی تلاوت کی ہے، اس کا اللہ اسے قبول فرما لیجیے، جو صورتیں پڑھی گئی قبول فرما لیجیے، درود پڑھے گے قبول فرما لیجیے، اس کا پورا پورا ثواب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی روح اقدس کو عطا فرما دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام علماء صلحاء، تمام مومن مومنات کی روح کو عطا فرما دیجیے۔ خصوصاً اللہ جتنے بھائی ہاتھ اٹھائے ہیں، جو گھروں میں اللہ دعا مانگ رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، تمام کے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ جو بھائی نے تعاون کیا اللہ، جس نیت سے تعاون کیا ہے، اپنی صحت کے لیے، اپنی نیک تمنا کے لیے، اپنی نیک اولاد کے لیے اللہ، ان کے مرحومین کے لیے جو جس نیت سے کیا اللہ سب کی نیک تمنا پوری فرما دیجیے اللہ۔ ہماری بہت سی مائیں، بہت سی بہنیں ایسی ہیں اللہ جن کو اولاد نہیں ہے اللہ، ان کو اللہ اولاد صالح عطا فرمائیے، جو نیک بیٹے کی خواہش ہے اللہ ان کو نیک بیٹا عطا فرمائیے، جو بیٹی کی خواہش میں تو ان کو بیٹی عطا فرمائیے اللہ، سب کی جائز تمنا پوری فرمائیے اللہ۔ جب تک دنیا میں رکھیے ایمان کے ساتھ رکھیے اللہ، ایمان کے ساتھ رکھیے، اسلام کے ساتھ باقی رکھیے، نماز کے ساتھ باقی رکھیے، توبہ کے ساتھ باقی رکھیے یا اللہ۔ آخری وقت آئے تو ہم سب کی زبان پر پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کے زبان پر جاری فرما دیجیے، قبر کی منزل آسان فرما دیجیے، آخرت کی منزل آسان فرما دیجیے، پرصراط کا راستہ آسان کر دیجیے، بلا حساب کتاب جنت عطا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ اس جلسے میں جتنے بھائیوں نے محنت کیا ہے، فکر کیا ہے، ہمارے بڑے چھوٹے نوجوان سب کو قبول فرما لیجیے۔ اس جلسے کی برکت سے سب کی زندگی میں برکت عطا فرما دیجیے، سب کو نمازی بنا دیجیے، سب کو نمازی بنا دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبک خیر خلق برسولہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔